سوزن اسٹیونسن نے اس مفت کلینک کے باہر پوری رات اپنی ٹریکٹر ٹرالی میں گزاری تاکہ وہ اندر جانے والوں میں لائن میں سب سے پہلے ہوں۔ میں نے اپنا ٹرک صاف کیا، اپنے کتے کو گھمایا پھرایا اور فون پر بات کی۔ لیکن سوزن اور ان کی طرح سینکڑوں دیگر لوگوں کے لیے رات باہر گزار کر اس طرح مفت طبی مدد حاصل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میں نے کبھی ہیلتھ انشورنس نہیں لی، کبھی نہیں۔ یہاں یہ بالکل مفت ہے۔ کچھ گھنٹوں کی نیند کا نقصان ہزاروں ڈالرز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ بہت سے لوگ یہاں ڈینٹل کیئر کے لیے آئے ہیں کیونکہ جن لوگوں کے پاس پرائیویٹ یا حکومت کی جانب سے انشورنس ہے بھی تب بھی ان کی دانتوں کی کوریج نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی انتخاب نہیں ہوتا۔ دانتوں کی صرف ایک فلنگ پر خرچہ آپ کے کرائے کا تقریباً نصف بنتا ہے۔ صرف ایک دانت کے لیے یہ بہت زیادہ ہے۔ دور دراز علاقے میں قائم یہ میڈیکل کلینک تقریباً مکمل طور پر رضاکار چلاتے ہیں اور اسے ایک اسکول میں قائم کیا گیا ہے جو 2 دنوں کے دوران تقریباً 800 لوگوں کو طبی، نظر اور دانتوں کا علاج فراہم کرے گا۔ اس کلینک کے بانی نے پہلے لاطینی امریکہ میں ان فری کلینکس کو قائم کیا تھا، لیکن بعد میں انہیں خود اپنے ملک میں بھی اس کی ضرورت کا احساس ہوا۔ آپ آنکھیں بند کر کے امریکی نقشے پر کہیں بھی ہاتھ رکھیں، ہم وہاں جا سکتے ہیں اور یہ کلینک وہاں ہو سکتا ہے کیونکہ ضرورت ہی اس قدر زیادہ ہے، خاص طور پر دانتوں اور نظر کے علاج کے حوالے سے۔ اس طرح کے مفت کلینک یقیناً امریکہ کے صحت عامہ کے نظام کے لیے طویل مدتی حل ثابت نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں اس کلینک میں موجود بہت سو کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس ہیلتھ انشورنس موجود ہے۔ علاج کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ ریٹائرڈ ورکر روز میری اپنی نئی اینک کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں انہیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی اور یہ واحد طریقہ ہے میرے لیے ان کے حصول کا۔ یہ 2 روزہ کلینک تقریباً $3 لاکھ مالیت کی مفت طبی امداد فراہم کرے گا۔ یہ ایک ایسے صحت عامہ کے نظام کی مرمت کے لیے ایک عارضی مرہم ہے جس میں بہت سے لوگ پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔